باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابو القاسم محمد اور کوفی اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس، جس میں اصل سرنامہ کلام امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وجود، جو خط کے جواب میں امام حسین نے تحریر فرمائے تھے کوفیوں، کہ جس میں امام نے بیان فرمایا تھا کہ امام کس کو کہتے ہیں، جو کتاب خدا کو قائم کرتا ہے، جو عدل خدا کو قائم کرتا ہے اور سوائے خدا کے تو اپنی مرضی سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتا، وہ نفس سے کسی شے پر عمل نہیں کرتا مگر جو خدا کرے، صرف جو خدا کا حکم ہو اسی پر امام عمل کرتا ہے۔ امام نے امامت کا امام کے بارے میں جواب میں ارشاد فرمائی، کوفی وہ عوام کہ جس نے سب سے پہلے واحد وہ پوری سلطنت میں، مسلمانوں کی جتنی سلطنت تھی پوری سلطنت میں واحد کوفی تھے جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے سر اٹھایا، جنہوں نے کہا کہ ہم یزید کو خلیفہ وقت نہیں مانتے، جنہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ مکمل کوفہ، وہ کوفہ جہاں سے 18,000 خطوط امام حسین تک پہنچے، وہ کوفہ جن لوگوں نے امام کی نصرت کا وعدہ کیا، وہی کوفی جب امام پہنچ گئے اپنے مقام تک تو وہی کوفی جنہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور وہی کوفی جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا ان میں سے بہت سے میدان کربلا میں قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے، وہی کوفی کہ جنہوں نے بلایا ان میں سے جو باقی تھے، جو شیعہ کوفی تھے، وہ واقعہ کربلا کے 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اور 66 ہجری میں وہی خط لکھنے والے ان میں سے ایک لشکر توابین بنا کر، توبہ کرنے والوں کا لشکر بنا کر پھر 4 سال کے بعد خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے نکلے۔ یہ کردار کوفی، یہ شکل کوفی، یہ ماحول کوفی، یہ انہیں کہاں سے ملا، یہ کیسے ہوئے؟ بیان ہوا تھا کہ کوئی ایک آبادی نہیں تھی یا پہلے سے آباد یہاں لوگ نہیں تھے، مختلف قبائل کے لوگ تھے جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، انہوں نے بستیاں اپنی بسائی تھیں، اور خلیفہ دویم کے زمانے میں یہ کوفہ بنا تھا، تعمیر ہوا تھا اور بہت بہترین طریقے سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اس میں ہر آبادی کا، ہر قبیلے کا یا ان کے لیول کے حساب سے جو جرنیل تھے ان کی الگ گھر، ان کی الگ بستی، ان کے الگ مکانات بنائے گئے تھے، جو غلام تھے ان کے الگ مکانات بنائے گئے تھے، جو خارجی تھے، جو دوسرے قبائل سے آئے ہوئے تھے، جو ارد گرد کے لوگوں سے آئے ہوئے تھے، علاقوں سے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے الگ الگ مکانات بنائے گئے تھے۔ اس طرح کا اسٹرکچر تھا کوفے کا، اور جو کوفی تھے کیونکہ مکس گیدرنگ تھی، ہر طبیعت کے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، تو یہ کوفہ کچھ اس طرح کی طبیعت کا تھا۔ لیکن کوفے میں ایک عجیب چیز یہ تھی کہ یہ اطاعت گزار نہیں تھے، یہ تابع نہیں تھے اپنے حاکم کے، اپنے پیشوا کے، اپنے رہبر، اطاعت گزار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ جب مولائے کائنات کا زمانہ آیا، دور امیر المومنین آیا، تو یہ ان کے مطیع بھی نہیں تھے۔ خطبہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 25 میں مولا علی نے بتایا کہ یہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم کیسے ہو، کہ تم امانت دار نہیں ہو، تم اپنے حاکم کے مطیع نہیں ہو، جبکہ جانتے ہو کہ جو تمہارا حاکم ہے وہ حق پر ہے، وہ باطل نہیں ہے، اور شامی باطل حکمران پر اس حاکم پہ بھی اس کے مطیع ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور تم اطاعت نہیں کرتے، تم امانت دار نہیں ہو، تم اپنی آباد جگہوں کو بھی ویران کر رہے ہو، وہ اپنی ویران جگہوں کو بھی آباد کرتے ہیں۔ یہ کوفی کردار جو ہم بیان کر رہے ہیں مجالس میں، ہم دیکھنے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ آج ہم کہاں ہیں۔ آج ہم بھی شاید کسی کوفہ میں رہتے ہیں، اور اس کوفہ میں ہمیں دیکھنا ہے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ ہم میں سے کون مسلم ابن اوس ہے، ہم میں سے کون حبیب ابن مظاہر ہے، ہم میں سے کون حانی ہے،
اور ہم میں سے کون ہے جو سلیمان بن سورت ہے. یہ سب بلانے والوں میں ہیں. ان تک پہنچنے والوں میں کون ہے اور فقط الاجل کہہ کر چھپ جانے والوں میں کون ہے. کوفی ابھی جو سوال آپ کے ذہنوں میں ڈالے تھے آہستہ آہستہ ہم ان کے جوابوں کی طرف آ رہے ہیں کہ اب دن کم رہ گئے ہیں. یا کوفے والوں کے اندر ایک عجیب چیز یہ تھی کہ کیونکہ خلیفہ دویم کا جب زمانہ آیا تو فتوحات بہت تیزی سے ہوئی. ایران بھی فتح ہوا اور باقی علاقے بھی آہستہ آہستہ. یہ تمام علاقے سلطنت اسلامی میں شامل تھے. بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی. فتوحات کا جو سلسلہ یہ چلا اور یہ فتح پہ فتح ہوتی چلی گئی. تو جب فتوحات ہوتی ہیں ظاہر ہے اتنی ہی فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے جتنا لشکر چاہیے ہوتا ہے. جتنی ملک میں آپ جائیں گے حملوں کے لیے اتنا ہی لشکر چاہیے ہوگا, اتنے ہی افراد چاہیے ہوں گے. تو کوفے سے یہ افراد نکلے کہ لشکر نکلا. ان کا دین پہ دھیان نہیں رہا. ان کا مقصد, ان کا ایم کیا تھا؟ فتح حاصل کرنی ہے, فلاں ملک کو فتح کرنا ہے, فلاں ملک کو فتح کرنا ہے. حال کیا ہوا, یہ دین سے دور ہوتے گئے, آخرکار صرف جنگجو رہ گئے. یعنی ان کی طبیعت جنگی طبیعت ہو گئی, ان کے اندر جنگجویت باقی رہ گئی اور دین ختم ہوتا چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زیادہ تر وقت محاذوں پر گزارا اور دین ان کے قریب نہیں آیا, یا انہوں نے دین کو اپنے قریب نہیں رکھا. اس طرح کا جب حال ہوا اور ان کی طبیعت جنگجو طبیعت ہو گئی, دہشت گرد کی قسم کی طبیعت ان کی ہو گئی. اب ان کو محبت کس سے تھی؟ دین سے محبت نہیں تھی. دین ایک ٹول تھا. ٹول کیا تھا؟ ہم مسلمان ہیں, ہم فلاں ملک پر حملہ کریں گے اور وہ سلطنت مسلمانوں کی ہو جائے گی. اور اس وقت کے خلیفہ نے بھی اسی چیز پر دھیان دیا کہ فقط فتوحات ہوں اور ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ممالک ہمارے سلطنت کا حصہ بنتے چلے جائیں. اور اس چیز پر توجہ نہیں رہی. آج بھی یہ حال ہے ہمارا. ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 شان محمد والے محمد زیادہ صلوات. جی وجوہات ہیں صوفیوں کے اس کردار کی. اب وہ دین ٹول تھا, توجہ نہیں دی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خلیفہ دویم کو احساس ہوا کہ واقعی ان کے پاس اب دین واقعی نہیں بچا. تو انہوں نے انتظام کیا ایک شخص کا, اس کو کہا کہ آپ جائیں کوفہ اور جا کر امام جماعت ان کو بنا کر بھیجا, امام مسجد بنا کر بھیجا, اور ان سے کہا کہ آپ جائیں وہاں اور جا کر ان کو دین بتائیں. کیوں ایسا کرنا پڑا انہیں؟ پہلے انہیں خیال نہیں آیا. وجہ یہ تھی کہ جو کمانڈر تھے اب فوج ان کی بات بھی نہیں مان رہی, اب ان کی بھی اطاعت نہیں کر رہے تھے, اب ان کی بھی بات نہیں مانی جا رہی تھی. یہاں پر ایسا نقطہ ہوا کہ اگر کمانڈروں کی, فوج کے بڑے سرداروں کی ہی بات نہیں مانی جائے گی تو کس طریقے سے فوج منظم رہے گی. اب ان کو بھیجا گیا اور کہا کہ انہیں دین کے بارے میں کچھ تعلیمات دی جائیں. وہ بھی 6 سال تو رہے لیکن زیادہ عرصہ کوفیوں کے پاس وہ بھی نہیں گزار سکے. یہ طبیعت کوفیوں کی ایسی تھی. وہ کچھ عرصہ وہاں رہے. اور کیا وجہ تھی اس دین کو پسے پش ڈالنے کے علاوہ, اور کیا وجہ تھی جو کوفی اس طبیعت کے تھے, اس نیچر کے تھے؟ کوفیوں کو 3 چیزوں سے محبت تھی. عشق تھا, زن, زر, زمین. ان کا ہم و غم, ان کی محبت, ان کا مرنا, ان کا جینا, ان کا ہنسنا, ان کا کھیلنا, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کی عبادت, ان کی ریاضت, یہ سب کچھ یہ 3 چیزیں تھی, زن, زر اور زمین. دین سے پشت تھا, دین کچھ نہیں تھا ان کی نگاہوں میں. عبد الرحمن ابن عوف جن کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ صحابی رسول ہیں. ان کے یہ جملے ہیں, وہ کہتے ہیں جب زمانہ رسالت تھا, جب رسول کا زمانہ تھا, خدا نے ہم سے 2 امتحان لیے, 2 بڑے امتحان لیے. یہ عبد الرحمن ابن عوف کے جملے ہیں. خدا نے ہم سے 2 بڑے امتحان لیے. آج کے دور میں دیکھیے ہمارے سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے. 2 بڑے امتحان لیے. ایک امتحان ہم سے یہ لیا, زمانہ رسالت میں ہمیں محروم رکھا گیا. غربت تھی, جنگ کے لیے بعض اوقات سامان نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ یہ حال تھا کہ بعض اوقات یہ حال آیا کرتا تھا, اور اصحاب صفا جنہیں کہا جاتا ہے, ان کا یہ حال تھا, ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے.
उन सबको खाने के लिए एक खजूर, एक चूसता था, चूसने के बाद दूसरे को देता था, वो चूसता था और फिर तीसरे को, यानी चूस कर अपने अंदर जो कमी है उसको वो पूरा करते थे, या ग़िज़ाइयत की जो ज़रूरत है उसको वो पूरा करते थे, चूस कर। ये हाल था, ज़माने रिसालत की बात है। तो वो कहते हैं कि हमसे एक बड़ा इम्तिहान ये लिया गया कि हमें पहले महरूमियत का इम्तिहान लिया, और हम उम्मत रसूल अल्लाह उस महरूमियत के इम्तिहान में कामयाब हो गए, और ऐसा हुआ, असहाबे रसूल कामयाब हुए। उस महरूमियत के इम्तिहान में वो कहते हैं हम सब कामयाब हुए। हमसे दूसरा बड़ा इम्तिहान रसूल की वफात के बाद हमको सब कुछ अता करके मिला। जब सब कुछ मिल जाए तो ज़्यादा बड़ा इम्तिहान होता है। गुर्बत इतना बड़ा इम्तिहान शायद नहीं होती जितना बड़ा इम्तिहान को अमीरी होती है। जैसे बे औलाद हो इंसान, ये इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है, औलाद मिलने के बाद ज़्यादा बड़ा इम्तिहान है, ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा कि जब मिल गया, सब कुछ हमारे पास आ गया, ये हम पर ज़्यादा बड़ा इम्तिहान था, और इस इम्तिहान में हम फेल हो गए। वाकई फेल हुए। क्यों हुए? ये कूफा ने वाज़े बताया कि कैसे फेल हुए। जब फतुहात शुरू हुई तो ज़मीनें भी मिली, जायदादें भी मिली, माल गनीमत भी मिला, और वहाँ से जो कनीज़ें गिरफ्तार करके जिनको लाया गया वो कनीज़ें भी मिली। कितनी कनीज़ों से इन्होंने शादियाँ की, किनको अपनी कनीज़ें बना कर रखा गया। तारीख के जुमले हैं, बाज़ लोग ऐसे थे जिनकी सैकड़ों कनीज़ें थी, एक शख्स की सैकड़ों कनीज़ें हुआ करती थी। इनके पास बकरियों के रेवड़ थे, क्योंकि इन्होंने माल गनीमत से उसे हासिल किया था, क्योंकि अब ये फकत जंगजू बन चुके थे। मोहब्बत थी तो इन औरतों से, मोहब्बत थी तो इस दौलत से, और मोहब्बत थी उस ज़मीन से जो फतह करने के बाद इनको हासिल होती थी। अब इश्क, इनकी मोहब्बत फकत यही थी। ये एक वजह बनी इन कूफियों के इस किरदार की कि अब इनको फकत इस चीज़ में इजाफा करना था, दीन में इजाफा नहीं करना था, इनको अपनी ज़मीन में इजाफा करना था, अपनी दौलत में इजाफा करना था, और अपनी इन औरतों में इन्होंने इजाफा करना था। जब ये तीन चीज़ें मिल जाएं इंसान को, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। जिसको ये तीन चीज़ें मिल रही हो वो कहाँ खुतबाते अली सुनेगा, वो कहाँ खुतबाते हुसैन सुनेगा, वो कहाँ खुतबाते जनाब ज़ैनब पर निगाह डालेगा। यही हाल आज हमारा है। आप और हम में से कितने हैं, हमारी बच्चियों को माशाल्लाह आप समरी सुन लें से पूरी याद होगी, माशाल्लाह इतनी ज़हीन है। बहुत सी आप में फर्स्ट जीवीएम में पास होने वाली, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड में पास होने वाली बच्चियाँ होंगी ऐसी माशाल्लाह से ज़हीन और फतीन बच्चियाँ कि आप ही क्या आगोश में पली हैं। इन ज़हीन बच्चियों को इंग्लिश की जो आपकी मादरी ज़बान भी नहीं है उनसे आप सुन लीजिए, उनको पूरी किताबें याद है। उनमें से किसी से पूछें मौला अली का कोई एक छोटा सा खुतबा भी सुना दीजिए, नहीं याद है, नहीं याद। हमने तवज्जो ही नहीं दी, ज़रूरत ही नहीं है ज़रूरत। और अगर कोई बताए तो उसे कहना प्लीज़ शॉर्ट करें, इतना टाइम नहीं होता सुनने के लिए। फ़ज़ाइल खान जंग सुना दें, अली ने कैसे लड़ी थी, जंग बताएं अली ने कैसे लड़ी थी। जंग यानी तबीयत आपकी जंगजू हो गई है, वही कूफी किरदार क्यों हम अपनाएं। कूफियों ने नहीं सुना अली क्या कह रहे हैं, है ना। वो आईना देखिए, एक मरतबा आईना देखिए, उसको सामने रखिए, फिर अपने अंदर झांकिए, क्या कोई जुमला अली का मुझे याद है, क्या मेरे किरदार में उसका थोड़ा सा किरदार शामिल है, क्या जिस अली से मोहब्बत का मैं दावा कर रही हूँ वो अली भी कहेगा महशर के दिन हाँ ये मेरा मुहिब है। न जाने की बातें मेरे अंदर हैं या नहीं है। ये कूफी जिनको ये तीनों चीजें मिल रही थी, अब उनको जरूरत नहीं थी कि क्या अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, हाँ अब क्या माविया कह रहा है उसकी जरूरत थी। क्यों? माविया कह रहा था ये लो पैसे और फलां का सर ले आओ, ये लो पैसे और फलां की इज्जत ले आओ, ये लो पैसे, ये लो जमीन, ये लो हुकूमत। यही वजह थी कि पिछले साल रे की हुकूमत की लालच में कत्ले फर्जंदे रसूल अल्लाह पर आमादा हो गया था। जानता था साहबी रसूल का बेटा था, पिछले साद इब्न अबी वक़ास साहबी रसूल है, फातिह ईरान है, इनका बेटा है। कत्ले हुसैन पर आमादा क्यों हुआ? रे की हुकूमत, ये जमीन चाहिए थी,
یہ زر چاہیے تھا، یہ زر چاہیے تھا۔ عبید اللہ ابن عباس چچا زاد امام کے، رسول کے چچا کے فرزند، ہاشمی خاندانی، جن کا جد بہترین، جن کا خاندان بہترین، انبیاء کی اولاد سے، انبیاء کی نسل سے، جہاں زن زر اور زمین کی بات آئی تو بک گئے معاویہ کے پاس۔ دیکھیے ہاشمی بھی بک سکتا ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے۔ بک گئے، قتل پر تیار ہو گئے، امام کے قتل پر تیار ہو گئے، امام وقت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ شبس، اس کا کوفی تھا شبس، اس نے خط بھی لکھا، یہ اس نے ساتھ بھی نہیں دیا۔ جب خلفاء کی حکومت تھی یہ خلفاء کے ساتھ تھا، جب مولا کائنات امیر المومنین کی حکومت آئی یہ امیر المومنین کا ساتھ تھا، جب زبیر کی حکومت آئی یہ زبیر ابن زبیر کے ساتھ تھا، جب ابن زبیر کی حکومت آئی عبداللہ ابن زبیر کی، جب مختار ثقفی حاکم بنا تو یہ مختار ثقفی کا کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ یہ شبس، یہ کوفی، اسی لیے مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اشتر میں اور مختار ثقفی میں یہی مخالفت تھی، یہ مین چیز تھی کہ ابراہیم ابن مالک اشتر نہیں ملنا چاہتے تھے مختار کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے کہ تم نے اپنی فوج کے کمانڈر کو شبس کو رکھا ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے، جو کنفیوز تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، محمد آل محمد جدر صلوات۔ یہ لوگ، یہ جدی پشتی امیر کبیر نہیں تھے، یہ فوج میں جا کر یہ زمین حاصل کر کر یہ امیر و کبیر بنے۔ انہوں نے دین کو استعمال کیا ٹول کے طور پر، اس سے دیا کچھ نہیں دین کو۔ جو دینے والے تھے انہوں نے اپنا پورا کا پورا گھر دے دیا دین کے لیے، جنہوں نے دینا تھا انہوں نے دے دیا۔ یہ کربلا جو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، کون سی جنگ تھی؟ یہ کربلا یزید یہ سمجھ رہا تھا، کوفی یہ سمجھ رہے تھے، جو خط لکھ کر بلا رہے تھے، یہ کوفی یہ سمجھتے تھے یہ تعداد کی جنگ ہے۔ توجہ رکھیے گا، کوفی سمجھتے تھے یہ تعداد کی جنگ ہے، لیکن حسین ابن علی بتا رہے تھے یہ کردار کی جنگ ہے۔ کربلا وہ جنگ تھی جو تعداد سے نہیں لڑی گئی، کربلا وہ جنگ تھی جو کردار سے لڑی گئی جنگ تھی۔ نہ فقط کربلا بلکہ مولا علی نے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں کردار سے لڑی ہیں، تعداد سے نہیں لڑی۔ اسی لیے تو جب رسول خدا بھیجتے تھے پہلے تعداد کو بھیجتے تھے، تعداد پلٹ آتی تھی اور فقط پھر ایک کو بھیجتے تھے جو فتح کر کے واپس آتا تھا، کیونکہ تعداد اپنی تعداد و طاقت دیکھ کر جا رہے تھے، علی اپنا کردار دیکھ کر جا رہے تھے۔ کردار فتح کر کے واپس آ رہا تھا اور تعداد شکست کھا کر واپس جا رہی تھی۔ یہ کردار اور تعداد کے مابین جنگ تھی، یہ تعداد کی جنگ نہیں تھی، یہ کردار کی اور تعداد کے مابین جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ کربلا بھی ایسی تھی، یہاں تک کہ جو جنگ نہیں بھی ہوئی وہ کردار اور تعداد کی تھی۔ مباہلہ سب نے سنا ہوا ہے، بار بار سنا ہے مباہلہ۔ جب رسول نے کہا تھا، جب وہ لوگ آئے نجران قبیلے کے لوگ، اور انہوں نے آ کر بڑے ضرب و برق کے ساتھ رسول سے ملاقات کی، سونے کے ہار پہنے ہوئے، انگوٹھیاں پہنی ہوئی، بہترین لباس پہنا ہوا، آئے رسول خدا کے پاس۔ رسول خدا نے منہ کو پھیر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا مسلمانوں کا رسول بہت مہمان نواز ہے، بہت بہترین طریقے سے ملتا ہے، مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، یہ کیا انداز ہے رسول کہ مہمان اتنی دور سے آئے ہیں اور مسلمانوں کے رسول نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ تو اس وقت صحابی رسول آگے بڑھے اور انہوں نے کہا جس انداز سے تم آئے ہو یہ فاخرانہ انداز ہے، اس انداز سے رسول کسی سے نہیں ملتے، اپنے لباس کو تبدیل کر کے آؤ، یہ سونا چاندی اتار کے آؤ، عاجزانہ انداز سے آؤ تو ہمارا رسول ملے گا۔ لباس کو تبدیل کیا، اب رسول کے پاس آئے، رسول نے بہترین استقبال کیا، رسول سے ملاقات ہوئی، اور اب جب گفتگو ہوئی اور گفتگو جب کسی مرحلے پہ نہیں پہنچی
تو آخر میں رسول نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنی نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ۔ یہاں پر رسول نے یہ نہیں کہا میں اپنے بچے کو لاتا ہوں، تم اپنے بچے کو لاؤ، میں اپنی نفس کو، ایک نفس کو لاؤں گا، تم بھی اپنی ایک نفس کو لاؤ، نہیں، بلکہ رسول نے دروازے کو کھلا رکھا۔ رسول نے، قرآن نے، خدا نے، اہل بیت نے اس دروازے کو کھلا رکھا۔ کوئی یہ نہ کہے بعد میں کہ رسول نے آفر ہی نہیں کی تھی، خدا نے آیت میں کہا ہی نہیں تھا، اسی لیے رسول نے عورتوں کے طور پہ جناب فاطمہ کو لے گئے تھے، نفس کے طور پہ علی کو لے گئے تھے، بچوں کے طور پہ حسنین کو لے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک کی بات ہوئی تھی، فقط انہی کی بات ہوئی تھی، اسی لیے نام لیا ہی نہیں کہ علی کو لے کر، میں علی کو لے کر آ رہا ہوں، تم بھی کسی علی جیسے کو لے آؤ، بلکہ کہا ہم اپنی نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، یعنی دروازے کو کھلا رکھا کہ ہمارے میں بھی جو عورتیں شامل ہونا چاہتی ہیں آؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ جو حدیث کسا کا آپ واقعہ سنتے ہیں، یہ اپنی انفارمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے، یہ حدیث کسا کا واقعہ، یہ آپ پڑھتے ہیں، حدیث کسا پڑھتے ہیں مجلسوں میں، سب سے پہلے حدیث کسا بیان کی جاتی ہے، جو واقعہ ہے چادر تطہیر کے نیچے آنے والا، یہ واقعہ مباہلہ کا ہے۔ یہ مباہلہ میں جن کو اکٹھا کر کے رسول لا رہے تھے یہ ہستیاں تھیں، یہ جن کو اکٹھا کر کے پنجتن کو لائے تھے یہ تھی حدیث کسا، یہ تھے پنجتن جو اس چادر میں آئے تھے، اکٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، آیت نے دروازے کو کھول رکھا تھا کہ جو چاہتا ہے داخل ہو جائے، جو چاہتا ہے آ جائے، جو نفس بن کے آنا چاہتا ہے آ جائے، جو عورت ازواج رسول تھی اور بھی تھی چاہتی آ جاتی، اصحاب رسول تھے چاہتے آ جاتے، بچے ان کے بھی تھے چاہتے تو آ جاتے، کیوں نہیں آئے؟ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود آیت میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ آیت آگے جا کر ایک اور جملہ کہہ رہی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ آیت لعنت کر رہی تھی، خدا کی لعنت ہو جھوٹوں پر، جو جانتا تھا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا ہو وہ اس چادر تطہیر کے نیچے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے نیچے آئیں گے تو وہی آئیں گے جنہوں نے پیدائش سے لے کر آخری وقت تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو کردار کے بھی سچے ہیں، جو صداقت کے بھی سچے ہیں، جو زبان کے بھی سچے ہیں، جو اپنے ہر کردار میں، جو اپنے ہر عمل میں بالکل مشابہ رسول خدا نظر آئے۔ رسالت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ یہ کردار سے جاتے تھے، کیسے کو داخل ہوتا، یہاں تک کہ سلمان جیسے صحابی نے بھی ضرورت نہیں تھی داخل ہونے کی، اس گھر میں تھے، کیسے داخل ہو جاتے، کیسے اس آیت میں جانے کی کوشش کرتے، کیسے کہ آگے خدا نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تو کوئی اور تو داخل ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے آیت نے دروازہ کو کھلا رکھا۔ مولا حسین نے جواب دیا کوفے والوں کو اور اس کے بعد چلے۔ 8 ذی الحج کو امام حسین نے روانگی کا ارادہ کیا اور امام کو خبر ملی ہے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت۔ امام چلتے رہے اور کوفے سے کچھ منزل پہلے جب امام کو ایک شخص نے خبر، میں بار بار بیان کر رہی ہوں کہ کوفہ آئینہ ہے ہمارے دور کا، امام کو ایک شخص نے خبر دی، شاعر تھا وہ شخص اور شاعر اہل بیت تھا، کوفے سے باہر نکلا اور اس نے آ کر راستے میں امام کو بتایا کہ کوفیوں نے وہ بیت سے پھر گئے ہیں کوفی، اور ایک تاریخ کا مشہور جملہ یہ کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ کوفی کردار ہے، دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس وقت امام نے اور کہہ کر چلا گیا، یہ شاعر اہل بیت تھا، اہل بیت کے علاوہ کسی کی ثنا نہیں کرتا تھا۔
اور کہہ کر چلا گیا، یہ بھی نہیں کہا کہ امام اب جو آپ کا فیصلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، شاہد اہل بیت امام کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر امام نے ایک خط لکھا، وہ خط جس کو پڑھ کے آج بھی کانپ جاتا ہے انسان، اور رات کے وقت کوفے ایک قاصد کو بھیجا، حبیب ابن مظاہر کے گھر وہ قاصد پہنچا۔ رات کے اندھیرے میں حبیب کو خط ملا، حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا، روتے جاتے تھے اور خط پڑھتے تھے۔ زوجہ حبیب نے کہا کہ حبیب کیا بات ہے؟ لگتا ہے کسی غریب کا خط ہے، لگتا ہے کسی نے بہت مصیبت میں خط بھیجا ہے کہ آدھی رات کو خط پہنچ رہا۔ حبیب کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ جناب حبیب نے کہا کہ میرے مولا حسین کا خط آیا۔ تو زوجہ کے جملے کیا تھے؟ حبیب یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ حسین کا خط تجھے آیا۔ حبیب اسے سینے سے لگا، حبیب اس کو آنکھوں سے لگاؤ، حبیب اس خط کو چومو کہ تمہیں یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا کہ حسین بلائے۔ کہا اے زوجہ اگر تجھے پتا چلے کہ خط میں لکھا کیا ہے؟ حسین نے لکھا ہے حبیب اب میں نامعلوم مقام کی طرف جا رہا ہوں، حبیب مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ حبیب حسین تنہا رہ گیا ہے، اور ایک جملہ بہت عجیب جس کو پڑھ کے آج بھی شیعہ روتا ہے، حبیب میرے ساتھ محمد کی نواسیاں بھی، حبیب میرے ساتھ سیدہ کی بیٹیاں بھی ہیں، حبیب حسین تمہیں یاد کر رہا ہے، حسین کو تمہاری ضرورت ہے، حبیب چلے آؤ۔ زوجہ نے کہا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں، قبیلے والوں سے پوچھ کے۔ کہا ابھی بھی تو پوچھ کے فیصلہ کرے گا؟ حبیب جس حبیب سے میں نے شادی کی تھی تو وہ حبیب نہیں ہے، تو اپنے مولا پہ مر مٹنے والا حبیب تھا۔ عزاداروں یہ جملے سننے تھے، حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تم میرے بغیر رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی۔ عزاداروں حبیب چلے، بس یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا کہ میرا مولا اتنا غریب ہو چکا تھا، کہاں 18,000 مدد کے لیے کوفی تیار تھے، کہاں یہی کوفی آج قتل حسین کے لیے تیار ہو گئے۔ حبیب کوفہ حبیب پہنچ گئے حسین تک، تیار ہو گئی کربلا، حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے، مسلم ابن اوسجہ پہنچ گئے، شہید ہو گئے حسین کے صحابی، شہید ہو گئے حسین کے پیارے۔ اب وقت آیا ایک بے شیر کو حسین نے ہاتھوں سے لیا، ہاتھوں میں لے کے کہتے ہیں رباب اس فوج کی مجھ سے دشمنی ہے نا، اصغر سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، کوشش کرتا ہوں شاید اس کو وہ پانی دے دے۔ امام نے اپنی آخری حجت کو تمام کیا، علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا۔ رباب کہتی ہے مولا ایک دفعہ رک جائیے، میں اپنے بیٹے کو تیار کر لوں۔ ہر ماں نے اپنے لال کو تیار کر کے میدان میں بھیجا ہے، میرا بیٹا میدان میں جا رہا ہے، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، لیکن میدان